السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام میں آج بات کرتے ہیں ملک میں کرونا کے جو مثبت آنے کی شرح ہے وہ اس وقت تک آپ کو پتہ ہے کہ 11% تک پہنچ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم نے کل قوم سے اپیل کی کہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے، ادروائز صورتحال بہت بگڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین کی بھی شارٹیج کا سامنا ہے، جو ممالک بنا رہے ہیں وہاں بھی شارٹیج کا سامنا ہے اور پاکستان کو بھی اس وقت کرونا ویکسین کی شارٹیج کا سامنا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا کی وجہ سے کاروباری جو سرگرمیاں ہیں اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا، مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا سکتا۔ پنجاب نے بھی اس وقت بہت سارے فیصلے کیے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی میڈیا بریفنگ اسی حوالے سے چل رہی تھی۔ اسلام آباد میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو کووڈ کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ان میں شدت آتی جا رہی ہے اور بہت سارے جو ایریاز ہیں وہاں لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے۔ جناب اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM اس وقت اختلافات کا شکار ہو گئی۔ 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں، اس میں سے 2 جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ ان میں کافی اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مریم نواز کا یہ کہنا کہ چھوٹے سے عہدے کے لیے بہت بڑا نقصان پہنچایا، PDM کے کاز کو نقصان پہنچا۔ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی جو ہے وہ بوچھاڑ ہے۔ اسی صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں فہیم ملک صاحب، ان کو فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم فہیم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فہیم، کووڈ کو میں نے اس لیے تھوڑا سا پروگرام کا حصہ رکھا، اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جو سب سے زیادہ صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے، وہ تشویشناک صورتحال ملک میں جو 3rd ویو ہے اس نے کافی شدت اختیار کر لی ہے۔ آپ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے کووڈ کا خطرہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اسلام آباد میں بھی کافی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ اچھا، گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ کاروباری سرگرمیاں معطل نہیں کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایک دفعہ ہمیں پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا یا سیمی لاک ڈاؤن کو فالو کرتے ہوئے ہم اس ویو کے اوپر بھی قابو پا سکیں گے؟ دیکھیں، یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے اور ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ انسانی جان جو ہے وہ ظاہر ہے کاروبار کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ جب تک کاروبار نہیں چلیں گے تو لوگوں کے روزمرہ کے جو امور ہے وہ سر انجام نہیں دے پائیں گے، ایشوز ہوں گے۔ تو حکومت کی یہ پالیسی کسی حد تک درست ہے کہ کاروبار زندگی چلتا رہنا چاہیے، لیکن SOPs کو فالو کریں، احتیاط کریں۔ ظاہر ہے اب دوسرا سال تو آلموسٹ جاری ہے، اگین دا سیم سچویشن ہے۔ تو ابھی بھی جو کیسز ہیں وہ پہلی ویو سے زیادہ نہیں بڑھے جو ریشو ہے، لیکن بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں یا جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں یا ایون کہ جو گورنمنٹ جو NCOC جو ہمیں SOPs بتا رہی ہے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کی یہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں، ایک طرف جو کووڈ ویکسین بنانے والے ممالک ہیں ان کو ویکسینیشن کی شارٹیج کا سامنا ہے، تو ایسے میں ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی جو امیونٹی ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں وہ چیزیں کھانی چاہیے۔ دیکھیے، ویکسین کیا کرتی ہے؟ ویکسین کا بیسک کام یہ ہے کہ آپ کی امیون سسٹم کو بہتر کر دیتی ہے، امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے، امیونٹی بوسٹر ہے۔ تو ہمیں امیونٹی بوسٹر والے جو چیزیں وہ کھانی چاہیے، میل جول کم کرنا چاہیے، سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم آپس میں اب کافی زیادہ فاصلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے بھی ہمیں سماجی فاصلے کا خیال کرنا چاہیے، رش والی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور جو حکومت اتنی زیادہ لوگ اس میں جانا شروع کر دیا اور شادیوں پہ پابندی، ہم نے بدقسمتی سے دیکھیں ہم نے فالو نہیں کیا۔ اگر ہمیں حکومت نے ہر حال میں ہمارا ہی خیال کیا ہے دونوں صورتوں میں، اگر وہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں یا پھر وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، تو اس میں بھی صرف ہمارا ہی بھلا ہے کہ آپ کی جانیں بچ جائیں۔ تو اور دوسری طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ اتنا سنسیئر یا سیریس ہیں؟ اسلام آباد کی ہی حد تک اگر ہم بات کریں، بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ اگر آپ کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا روڈ ہو گیا ہے، یہ ہاتھ نہیں ملاتے۔ دیکھیں، ہمیں اس رویے کو ترک کرنا ہوگا۔ ہمیں ہمارے اپنے جانوں کو، ہمارے اپنے عزیزوں کی جانوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر کچھ پالیسیز ایسی لائی بھی جا رہی ہیں تو اس کا فائدہ صرف ہمیں ہے، پبلک ایٹ لارج کو فائدہ ہوگا۔ پورا لاک ڈاؤن کر دیتی ہے تو پھر بھی ظاہری بات ہے شور مچانے والے دیکھیں لوگ غربت سے، لوگ کھانے کی وجہ سے بھوکے مر جائیں گے۔ تو اگر حکومت اوپن کر رہی ہے، مارکیٹس اوپن کر رہی ہے، کاروبار چلنے دے رہی ہے، لیکن ہمیں اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں جب تک ہم اون نہیں کریں گے اپنے آپ کو، یا پھر ہمیں اپنے گھر والوں کا خیال نہیں ہوگا، تب تک
جتنی بھی آپ احتیاطی تدابیر بڑھائیں لوگ جو ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. True. اور صرف احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے. اور وہ ویسے بھی وہ اب ہم نے اس میسج کو بھی چینج کر دیا نا کہ کرونا سے ڈرنا. ہاں وہ سلوگن چینج ہو گیا. سلوگن چینج ہم نے کرونا سے لڑنا نہیں ہے, ہم نے بچنا ہے اور احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ظاہری بات ہے. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات ہم چیزوں کو بس ایسی ہوا میں اڑا دیتے ہیں. دیکھیے اگر ہم دوسرے کی پرواہ نہیں کر رہے, چلیں اپنی تو کر لینا. اگر آپ ماسک ویئر کر لیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی. لیکن باقیوں کو چھوڑیں, آپ اپنی ذات اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہوں. ٹرو, بالکل صحیح. ہم باہر جاتے ہیں, لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہماری فیملی کو ہی ہوگا. اور ایون اسلام آباد جو اتنا زیادہ گرومڈ ایریا ہے, اتنا پڑھا لکھے طبقہ ہے یہاں, کئی لوگ ہیں وہ جو قیمتی جانیں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے کچھ دو صحافی بھی جن کے ابھی کچھ دن پہلے ہی بات ہوئی پہلے, ابھی یہ جو دو صحافی گئے ہمارے, اور اس سے پہلے اگر ہم ارشد وحید کا ذکر نہ کریں جو کہ اسلام آباد سے ہمارے پارلیمنٹ کا ہمارے ساتھ حصہ ہوتے تھے, بہت اچھے ہمارے کولیگ تھے. تو مطلب ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو یہ جو کووڈ-19 ہے وہ متاثر کر رہا ہے. ہم نہیں بچ سکتے, خیال کرنا ہوگا. یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, اور اس کا علاج واحد یہی ہے کہ آپ نے احتیاط کریں. اور جب تک پرائم منسٹر صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جب تک آپ SOPs پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک شاید ہم اس سے اس طریقے سے لڑ بھی نہیں پائیں گے. اچھا, ہمیں بہت ضروری لگتا ہے مارکیٹس میں جانا, ہمیں بہت ضروری لگتا ہے فہیم کہ ہم نے شادیاں بھی اٹینڈ کرنی ہیں, اور شادیاں بھی آئی تھنک تو بہت ہی ناگزیر ہو گئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. آپ نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ کتنا زیادہ بے تحاشا ایونٹس چل رہے تھے. یہ سیزن تھا, سردی ختم ہوئی, ہلکا سا موسم باہر کا آنا شروع ہوا, تو گرمی بھی آنا شروع ہوا کہ یہ سیزن ہے, اسی میں شادی کر کے شادی نمٹائیں. بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے. گورنمنٹ کو میں یہ سجیشن دوں گا کہ شادیوں پہ فل بین نہ کریں, کم سے کم لوگوں کی تعداد ہو, میکسیمم 40 سے 50 لوگ ہوں. ایک تو بہت سارے فائدے ہیں, سادگی کا فیکٹر آ جائے گا, لوگ بآسانی اپنی ذمہ داریاں ادا کر لیں گے, فرض پورا کر لیں گے. اور دوسرا یہ کہ کووڈ کی جو SOPs ہیں ان کو بھی فالو مطلب 40 to 50 لوگوں کو آئی تھنک سو مینٹین کرنا بہت ایزی ہو جائے گا, رادر کہ آپ نے گورنمنٹ نے 300 تک کی لمٹ رکھی ہوئی ہے, میکسیمم 50-60 پہ رکھیں. اور آپ گھروں کے اندر بھی آئی تھنک سو ان تقریبات کو بہت جلدی نپٹا لیں گے, بجائے اس کے کہ ہمیں ہوٹل فرض ہی پورا کرنا ہے. فرض ہی پورا کرنا, دیٹس ٹرو. اور اس کے علاوہ مارکیٹس کی طرف بھی اگر ہم جائیں, دیکھیں نا اب کھیلوں کی سرگرمیاں جو سب سے ہیلدی سرگرمی ہے, ٹھیک ہے, اگر کھلاڑی متاثر ہو رہے ہیں اگر ہم سے زیادہ فزیکلی فٹ عام آدمی سے, ٹرو. اور اگر ہم ان کو بین کر سکتے ہیں یا ان کو معطل کر سکتے ہیں ان سرگرمیوں کو, تو آئی تھنک سو کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فار دا ٹائمنگ سسپینڈ کی جا سکتی ہے. کم ٹو اندر پوائنٹ جو کہ میں نے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے کسی بھی پروگرام میں. پولیٹیکل ٹاپک جو ہے وہ ہمیشہ ویئر کی بھی اٹینشن گریب کرتا ہے. مریم صاحبہ نے کہا کہ چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے PDM کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا. دونوں پارٹیاں آمنے سامنے. مجھے یہ بتائیں, پیپلز پارٹی کا بیانیہ, تو اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ناراض ہے. پہلے تو تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے بیانیے کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اور پھر مریم صاحبہ کی ناراضگی بھی اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں, یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, ایک تو یہ ان نیچرل قسم کا ان کا الائنس تھا. اچھا, یہ ان نیچرل قسم کا, یہ چلنا ہی نہیں تھا. یہ چلنا ہی نہیں. اچھا, یہ بہت سارے لوگ فہیم کہہ رہے تھے میرے پروگرام میں بھی, جتنے ہمارے اینالسٹ آئے ہیں, کولیگز آئے ہیں, ان سب نے اس کو یہی ڈسکس کیا کہ یہ کوئی کہیں ٹکنے والی ہے نہیں. دیکھیں, دو دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سنگین مخالف تھے. ٹھیک ہے, اور ایک لیفٹ کی پارٹی ایک رائٹ کی پارٹی, ان کا الائنس بنتا نہیں تھا. اور دوسرا پھر مولانا فضل الرحمان, آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان کے ریلیجیس جو سیکٹر ہے اس کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں, تو ایک صرف اور صرف ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ جو الائنس بنا ہے یہ اینٹی عمران ہے. اچھا, اینٹی عمران خان ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے, بیانیے سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں, وہ سسٹم میں شامل ہے, پورے صوبے کی حکمران جماعت ہے. قومی اسمبلی میں 3rd نمبر پہ ایز نمبر دیکھیں, سیٹس دیکھیں تو تیسری بڑی جماعت ہے. سینٹ آف پاکستان میں دوسری بڑی جماعت ہے. سسٹم کے اندر وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک پورے صوبے کے حکمران ہیں, اور پاکستان کا جو دوسرا بڑا صوبہ ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن دیکھیں, اور وہاں سے سب سے زیادہ معاشی ہب ہے. اور تیسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ جو ایکسٹریم کے اوپر پیپلز پارٹی کے نہ جانے کی ایک بڑی وجہ ہے, ان کے اوپر جو کیسز ہیں کرپشن کے. اچھا, کرپشن کے کیسز کے تمام تر جو شواہد ہیں, جو ثبوت ہیں, جو ہماری انویسٹیگیٹو انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں, ان کو ابھی تک اس طریقے سے نہیں ملے.
اچھا اس کی وجہ کہ سندھ میں یہ موجود ہیں اور سسٹم میں وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ اگر وہ آؤٹ ہوتے ہیں ایک ساتھ آؤٹ ہوتے ہیں انٹرم سیٹ اپ آتا ہے یا پھر لیفٹ رائٹ کوئی اور آ جاتا ہے تو جو ادارے ہیں تحقیقات آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت ہاٹ واٹرز میں جا سکتی ہے, ہاٹ واٹرز میں شدید قسم کا جا سکتی ہے. اور وہ بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک پورے اچھے بھلے دیکھیں انہوں نے اس سارے الیکشن سے گین کیا ہے. ٹرو. لیکن اگر 2018 کے فہیم ہم دیکھیں, آپ تو الیکشن کمیشن بھی کور کرتے ہیں اور باقی چیزیں بھی, آپ دیکھیں کہ سینٹ الیکشن ہے, پھر اس کے بعد دیکھیں آپ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اپنا وہ دیکھیں وہ یوسف رضا گیلانی کو جتوا گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بنا کے ہم نے جتوا دیا کہ گورنمنٹ کے پاس 20 نمبر گو کے زیادہ تھے, 20-21 سیٹس زیادہ تھیں, لیکن باوجود اس کے ظاہر سیکرٹ ووٹنگ تو یوسف رضا گیلانی کی. کیسے ممکن ہے کہ ایک اچھا ان کو جو بوسٹ مل رہا ہے پارلیمنٹ ہمیں, وہ کیسے وہ کہیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پھر مولانا فضل الرحمان جو کہ دونوں پارلیمنٹ سے باہر ہیں, دونوں جماعتیں نہیں بلکہ دونوں لوگ جو باہر ہیں, ان کے کہنے میں کیسے آ کے وہ ریزائن کر دیں. اور اگر ہم تھوڑا سا مسلم لیگ نواز کی طرف بھی دیکھیں تو میاں صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں, دیکھیں نا وہ بھی تو نہیں آ رہے ہیں. جو پارلیمنٹ سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں اندر ہے وہ سارے باہر آ جائیں, وہ ایسا ماننے کو تیار ہے. جو تیسری اور اہم بڑی وجہ ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم استعفے کیوں دیں. ہاں, یہ کل مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے استعفے ہوں گے پھر لانگ مارچ ہوگا. استعفے کیوں دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریزنز تو بتائیں. کہتے ہیں یہ ایٹم بم ہے ہمارا, یہ ہمارا آخری ویپن ہے. آپ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے ساتھ آپ استعفے دے دیں, اس کے بعد استعفے کے بعد اگر گورنمنٹ نے بائی الیکشنز کرا دیے تو کہتے ہیں وہ تو پھر 18ویں ترمیم بھی ختم ہو سکتی ہے. ظاہر ان کو میجورٹی مل جائے گی اور پاکستان کا قانون اور آئین یہ کہتا ہے اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے, بے شک جتنی بھی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں, جبکہ جنرل الیکشن کے فوری بعد جو 2-3 سیٹوں پہ ایم این ایز منتخب ہوتے ہیں ان کے بعد 50-55 سیٹوں کے اوپر ٹائم پڑا ہے, 2.5 سال کا. یس ایگزیکٹلی 2.5 سال پڑے ہیں. تو وہ الیکشن کمیشن الیکشنز کرا دے گا, جیسے پہلے 56-55 سیٹوں کے اوپر بائی الیکشنز ہوئے تھے, تو وہ الیکشن کرا دیں گے, 2/3 میجارٹی لے کے پی ٹی آئی بیٹھ جائے گی اور وہ 18ویں ترمیم سے جو مرضی کی قانون سازی کر لے گی. پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم میدان کیوں چھوڑیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی پیپلز پارٹی کا جو یہ نیریٹو ہے, یہ بیانیہ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے؟ یہ بیانیہ کیسے ٹھیک ہے؟ پیپلز پارٹی 2008-2013 میں جب عمران خان نے اور پاکستان عوامی تحریک نے, سیم آپ کو یاد ہوگا ڈی چوک پہ 126 روز کا دھرنا کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں شامل تھی, انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا تھا. کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے نواز شریف کو مضبوط کیا. تو وہ پیپلز پارٹی اپنی اسی نیریٹو پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو کمزور نہیں کرنا. الیکشن جیسے ہو گئے 5 سال بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے, آپ پھر جیت جائیے گا. مطلب اگر میں میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ نہیں دینے دیا تھا, وہ کہتے ہیں آپ آئیں نا, واپس آئیں, تحریک چلائیں, پھر کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی محسوس کرے گی نا جب عمران خان کمزور ہو رہے ہیں یا پھر پارلیمنٹ کمزور ہو سکتی ہے, تو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, جیسے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے جیسے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. اچھا, تو پھر اب آپ کو فیوچر کیا دیکھ رہا ہے پی ڈی ایم کا, کیا لگ رہا ہے؟ لیکن اب دعوے تھے کہ مہنگائی ختم کی جائے گی, حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر لیا جائے گا اور بھی بہت سارا ٹف ٹائم دیا جائے گا, وہ سارے تو ہوا ہو گئے وہ دعوے. مولانا فضل الرحمان بہت پریشان ہیں. اچھا, فیوچر ایسی ہے کہ بہت پریشان ہے وہ, اور انہوں نے پی ڈی ایم کا اجلاس بلانے کے بجائے اپنی جماعت کا اجلاس بلایا مجلس شورا کا 6 اپریل کو. اور میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جے یو آئی کے اندر ایک بڑی رائے موجود ہے اور مولانا کے اوپر دباؤ بھی ہے ان کے اپنے کارکنوں کی جانب سے اور رہنماؤں کی جانب سے کہ ہم نے 2019 میں ایک آزادی مارچ کیا, ہم نے اپنی اسٹریٹ پاور یوز کی, لوگ ہم لے کے آئے, مدارس کے بچے تھے یا جو بھی تھے, یہاں اسلام آباد میں انہوں نے بڑا مجمع لگایا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ الگ الگ طریقے سے ڈیل کر لیتی ہیں. نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں, مریم نواز جیل سے باہر آ جاتی ہیں, آصف علی زرداری اور فریال تالپور بھی باہر آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمیں کیا ملا, ہمیں یہ تانے بلٹ اپ کیا تھا, وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ ملتے رہ گئے, ہمیں رینٹل مارچ کے نعرے تانے ملے اور ہم پھالے گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب مہربانی کر کے آپ جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نکلیں. اچھا, ان کے کارکنوں کا دباؤ ہے کہ آپ پی ڈی ایم سے باہر آئیں, پی ڈی ایم کو چھوڑیں, اور جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہمارا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے, جہاں پر ہمیں ہمیشہ اگر پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں اگر کوئی نمائندگی ملتی ہے قومی اسمبلی میں, تو کے پی کے اور بلوچستان کی سیٹوں سے ملتی. ہمیں بلوچستان اور کے پی کے کو فالو کرنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے, اور اسی سے ہی ہمیں جو اپنی تحریک چلانی چاہیے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ابھی اختلافات شروع ہو چکے ہیں اور اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ اب میرے خیال میں بیچ بچاؤ بھی نہیں ہو پا رہا. اختر مینگل نے بڑی کوششیں کی, انہوں نے جہاں زیب جمال دینی کو بھی بھیجا, انہوں نے بلاول سے علیحدہ ملاقات کی, انہوں نے مریم سے علیحدہ ملاقات کی, اور نیگوسیشن کی جو کوشش کی وہ بھی رائے گاہ گئی, ختم ہو گئی. حتیٰ کہ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کے آپ مان بھی رہے ہیں, لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم پہلے سلیکٹڈ تھے, اب ہم نے معافی مانگ لی غلطی کے, حالانکہ بعد میں زبیر عمر صاحب خود ملتے رہتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہاں کہاں ملتے ہیں.
تو جو کوششیں کی گئی ہیں ان کے درمیان پیچ اپ کرنے کی وہ سب جو بیسک ناکام ہو گئی ہیں. جو اختلاف کی بیسک وجہ، یہ آپ نے سوال میرے خیال میں ابھی تیار کیا ہوا تھا، جو اختلاف کی بیسک وجہ تھی وہ کیا تھی؟ ان کے درمیان جب یوسف رضا گیلانی جیت گئے، آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اور بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹس بھی کیے تھے اور یہ کہا کہ اب ہماری باری پنجاب کی طرف ہے. تو پیپلز پارٹی نے ارینجمنٹس کی ہوئی تھی، مسلم لیگ کاف اور باقی. اچھا، یہ باتیں ہو رہی ہیں واقعی ہوئی تھیں، ڈیل ان کی ہوئی تھی. انہوں نے ابھی دیکھا نہیں، بلاول بھٹو نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا کہ اگر حمزہ کو نہیں ہے مسلم لیگ نون بنانا چاہتی سی ایم تو پھر پرویز الہی سے بات کی جا سکتی ہے. اچھا، مطلب یہ سارے آن بورڈ تھے، پی ٹی آئی کے کچھ ناراض اور اراکین تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے. تو بعد میں حمزہ شہباز نے مخالفت کی جب وہ ضمانت پر رہا ہو کے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں غلطی کر رہی ہیں کہ جب عثمان بزدار اگر کوئی نہیں کر رہے تو عوام میں جو ہماری جو امیج بن رہی ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے، آپ کیوں وہ جو عثمان بزدار والی کارکردگی ہے وہ بھی آپ ہمارے کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ اور ہم نے 2.5 سال میں کیا کر لینا ہے؟ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، وہ ہمیں فنڈز نہیں دے گی تو الٹا ہمارے یہ گلے پڑے گا، لہٰذا آپ عقل سے کام لیں، آپ یہ کام نہ کریں. انہوں نے مریم بی بی کو مشورہ دیا اور پھر نواز شریف نے بھی حمزہ شہباز کی جو رائے ہے اس سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مریم نواز بیک فٹ. اچھا، بیچ میں یہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے جو کہا گیا کہ حمزہ شہباز میں اور مریم بی بی میں کافی اختلافات آ گئے؟ انہی چیزوں کو انہوں نے بس رنگ چڑھا کے بنا کے دے دیا کہ اختلافات. انہوں نے اپنی رائے دی، نواز شریف نے مان لیا، مریم پیچھے ہو گئی. تو اچھا، پھر ان ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آگے پنجاب میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کہیں سین میں نظر آنے لگی ہے، کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے 7 MPs ہیں پنجاب اسمبلی میں. 7 MPs کی میں سے 2-3 جو ہیں وہ پہلے ہی عثمان بزدار کے ساتھ ہیں، کچھ مسلم لیگ نون کے بھی ساتھ ہیں. تو پیپلز پارٹی میرے خیال میں تو نہیں آئے گی. اچھا، ہاں، وہ بس پارلیمنٹ کی حد تک ہی رہیں گے، اس طریقے سے عوامی مسائل کے اوپر بات کرتے رہیں گے، جیسے ابھی وہ اسٹیٹ بینک والا جو آرڈیننس ہے اس کے اوپر جو مخالفتیں وغیرہ کر رہے ہیں پبلک ایشوز کے اوپر. تو ایسا کھل کے حکومت میں تو نہیں شامل ہوں گے، لیکن ایسے ہی ایشوز بناتے رہیں گے. تو یہ ایشوز بیک ایکسپورٹ دیتے رہیں گے جو انہوں نے ان کے ساتھ دی تھی، نواز شریف کے ساتھ کیے تھے 2013-18 میں. تو یہ ایک بڑی وجہ بنی اختلاف کی کہ انہوں نے حکومت لینے سے انکار کر دیا. بلاول بھٹو کو سبکی ہوئی کہ میں نے یہ بات چیت کی ہوئی تھی اور اچانک پیچھے ہو گئے. پھر اپوزیشن لیڈر کے اوپر وہ سب سے بڑی اس کے اوپر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں، مسلم لیگ نون اس کے اوپر ڈٹ گئی کہ یہی ہمارے اپوزیشن لیڈر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو بی بی کی اسیسینیشن کے ملزمان تھے ان کے جو وکیل تھے یہ اعظم نذیر تارڑ تھے. اچھا، اور ہمیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہے. صحیح، ان کا اپنا ایک اصلی موقف ہے. یس، ان کو ہٹائیں تو پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کسی اور اپوزیشن لیڈر کے لیے. لیکن مسلم لیگ نون نے کہا کہ نہیں، یہی ہمارے ہی کینڈیڈیٹ. اچھا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کے اوپر دو جماعتیں اس طریقے سے وجہ ہوئی جو پہلے ڈیل والی ہے جو پنجاب میں جو آپ نے نو کانفیڈنس موشن لانا تھا سی ایم بزدار کے خلاف، وہ لانے میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون تھوڑا سا پیچھے ہٹی. اس سے وہ تو اس سے ان دونوں پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ پھر اختلافات جو ہیں جو کہ پھر آگے وجہ بنے ہونی تھی، یہ ان دا اینڈ ہونا تھا کیونکہ ان کا الائنس بنتا ہی نہیں ہے. تو آگے پھر اب نیکسٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پالیٹکس میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میڈیم بھی بکھرنے جا رہی ہے تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک واجبی سا برائے نام قسم کا لانگ مارچ ہوگا. اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے اور ہوگا. مولانا فضل الرحمان پارٹی شمولیت اختیار کرے گی. پیپلز پارٹی اب کس طرح آئے گی پیپلز پارٹی؟ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ریزائن دے کے آئے تو وہ مان ہی نہیں رہے. استعفے تو انہوں نے کبھی بھی نہیں دینے. دیکھیں، وہ یا تو پھر مولانا کو اور پی ڈی ایم کی باقی 9 سیاسی جماعتوں کو مریم بی بی نے یہ بھی کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اور مولانا ہی کافی ہیں پی ڈی ایم کے لیے. مطلب وہ پھر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی مائنس ہو جائیں گے، باقی شاید سارے آ جائیں اور ایک واجبی سا ایک نام برائے نام فیس سیونگ ہوگی، لانگ مارچ ہوگا، اس کے بعد خفت اپنی مٹا کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپوزیشن کا جو ایک خوف تھا، پریشانی تھی، یا حکومت کو جو ٹف ٹائم دینے والی جو بات تھی وہ اب کافی حد تک ختم ہو گئی. اب ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے پاس اب کافی بہتر چانس ہے کہ جو جن امیدوں کے ساتھ لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا تھا، ووٹ دیے تھے، ان کو سیٹس دیں، پھر پرائم منسٹر بنایا، اب ان امنگوں کے اوپر پورا اتریں اور
یہ بہترین چانس ہے کہ آپ ڈیلیور کریں اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو پی ڈی ایم کا ہے وہ صفایا کر دیں. اس کو جو ہے ان کی جو ایک سوچ ہے پی ڈی ایم کی اس کو ختم اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اچھی ڈیلیوری کر دیں, اچھا ڈیلیور کر دیں. بہت شکریہ فہیم ملک کہ آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا, اور بڑا اچھا لگا مجھے فہیم کا تجزیہ. آپ نے دیکھا کہ ہم پہلے بھی اپنے پروگرامس میں بات کرتے تھے, پی ڈی ایم کو 5 ماہ ہوئے اس کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے. مارچ میں مارچ ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا, عہدوں کی نظر ہو گیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس سے عوام کو بھی بہت توقعات وابستہ تھیں. مگر فہیم نے بہت اچھی بات کی کہ گورنمنٹ ہیز اے گڈ اپارچونٹی کہ وہ اس اپارچونٹی کو اویل کرے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اب مزید جو ایفرٹس ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے. کرونا اپنی جگہ پر موجود ہے مگر جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.